ہمارے اندر جو مسئلہ بدگمانی نے کمیونٹی لیول پر، پرسنل لیول پر فیملیز کو تباہ کیا، بڑی لیول پر کمیونٹیز کو تباہ کیا. کبھی کبھار میرے ہم لباسوں میں مجھ میں بھی بدگمانی آ جاتی ہے. کسی بھی انسان میں بدگمانی آ جائے وہ تباہی کا سبب بنتی ہے. اس کی ایک مثال دے دوں آپ کے لیے. مشہد کے شہر میں ایک عالم دین تھے جن کا نام شیخ ہادی تھا. شیخ ہادی مشہد کی کمیونٹی میں کسی علاقے میں رہتے تھے اور وہاں پہ انہوں نے 20 سال اس قوم کو تبلیغ کی، نمازیں پڑھائی، نماز جنازہ، میت، شادی، نکاح، طلاق، پورے کام. لوگ 2 بجے ان کو فون کرتے تھے، یہ فون کو اٹھاتے تھے، ان کے مسئلے حل کرتے تھے، جھگڑے ہو گئے ان کی صلح کرا دیتے تھے. بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہوتا تھا، لڑکے ڈھونڈ کے لے کے آتے تھے، لڑکوں کی شادی کی لڑکی انٹروڈیوس کرتے تھے. یعنی مکمل انہوں نے باپ کی طرح اس قوم کی خدمت کی 20 سال. اب یہ واقعہ وہ شخص بتاتا ہے جس نے یہ پوری معاملہ کیا تھا. یہ کہتا ہے ایک دن میں نے ہماری مسجد کے عالم میں، مسجد میں ہماری بیسمنٹ کے اندر وہاں پہ ہمارا ٹوائلٹ اور وضو خانہ تھا. میں وضو کر رہا تھا. ہم نے اپنے مسجد کے مولانا کو دیکھا ٹوائلٹ سے وہ نکلے ہیں اور انہوں نے ہاتھ دھویا، وضو نہیں کیا اور سیدھا چلے گئے. میں نے کہا ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، وضو کیوں نہیں کر رہی ہے؟ میں پیچھے پیچھے گیا. پہلی غلطی ہے کہ جاسوسی کی، پہلی غلطی ہے کہ بدگمانی کی، پھر بدگمانی کے بعد جاسوسی کی. پیچھے گیا شاید اوپر کہیں وضو کریں گے، اوپر بھی وضو نہیں کیا. شاید پلٹیں گے، نہیں پلٹے، سیدھا مسجد میں گئے، ابا اٹھائے، امامہ رکھا، محراب میں گئے، اللہ اکبر. میں نے کہا یار یہ کیسا عالم دین ہے جو نماز پڑھاتا ہے بغیر وضو؟ کتنی نمازیں اس نے ہمیں ایسی پڑھائی ہوگی. اور جو 2-3 لوگ وہاں وضو کر رہے تھے، میں نے ان کو دیکھا، میں نے واپس آیا ان کو دیکھا، تم گواہ ہو نا؟ کہا ہاں، مولانا صاحب نے تو وضو بغیر نماز پڑھا دی. ہاں اچھا. 3-4 لوگوں سے یہ بات آگ کی طرح، جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے، پھیلتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی، پھیلتی، یہاں تک کہ ہم کہنے لگے بھائی یہ مسلمان ہے، ہندو تو نہیں ہے کہیں، اسرائیل کا ایجنٹ تو نہیں ہے، ہندوستان کا کہیں ایجنٹ تو نہیں ہے، یہ کون ہے آخر جو ہمیں ایسی غلط نمازیں پڑھاتا چلے جا رہا ہے؟ یہ بات اتنی پھیلی، اس کے بچے اس کو چھوڑ کے چلے گئے، بیوی چھوڑ کر چلی گئی، اور 1-2 ہفتے کی بات تھی وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا. یہ شخص کہتا ہے میں تو بہت کامیاب ہوا، ماشاءاللہ مجھے کامیابی ملی ہے کہ میں نے ایک غلط بندے کو بھگا دیا. حوزے کو لیٹر لکھا، ہمارے پاس عالم دین نہیں ہے، انہوں نے ایک نیا عالم بھیج دیا، ہماری سچویشن بیک ٹو نارمل ہو گئی، ویسی نمازیں سب چیز نارمل ہو گئی. اب یہ مومن کہتا ہے کہ اسی سال میں حج پر گیا، حج پہ شرف یاب ہوا. حج میں اکثر لوگوں کو کھانسی ہو جاتی ہے، بیماری ہو جاتی ہے، تو مجھے کھانسی ہو گئی. میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے مسجد الحرام کے نزدیک کوئی کلینک تھی وہاں گیا. ڈاکٹر نے مجھے کہا الٹا لیٹ جاؤ تمہیں ہم سوئی لگاتے ہیں. میں الٹا لیٹ گیا، ڈاکٹر نے مجھے سوئی لگائی اور سوئی لگانے کے بعد میری پیٹھ پر ایک چھوٹا سا الاسٹر پلاسٹر لگایا تاکہ خون نہ نکلے. اور میں نکلا اور مسجد الحرام کی طرف جانے لگا. مجھے خیال آیا میرے جسم پہ الاسٹر پلاسٹر لگا ہوا ہے، سوئی لگی ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا چھوٹا سا قطرہ خون کا ہو، بہتر ہے جا کے ٹوائلٹ میں اسے دھو لیتا ہوں. ٹوائلٹ میں گیا، دھویا اور دھو کے نکلا. ہاتھ دھو کر جب میں مسجد کے جہاں وضو خانے سے نکل رہا تھا، لوگ مجھے دیکھ رہے تھے کہ یہ وضو کیوں نہیں کر رہا. مجھے فوراً شیخ ہادی کا خیال آیا. میرا دماغ پھٹنے لگا کہ کہیں شیخ ہادی کی بھی تو یہ سچویشن نہ ہوگی کہ میں نے کسی پہ تہمت لگا دی، اس کو برباد کر دیا، اس کی زندگی تباہ کر دی، اس کی فیملی لائف ڈسٹروائے کر دی. کہنے لگا میں پورے حج پہ نہ فوکس کر پایا عبادت پہ، نہ فوکس کر پایا طواف پہ، نہ بیت الحرام پہ، نہ صفا پہ، نہ مروہ پہ. بس یہی سوچ رہا تھا میں نے کیا کر دیا، میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، اور سمجھ رہا تھا کہ میں نیکی کر رہا ہوں، سمجھ رہا تھا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. فوراً میں دن گن رہا تھا میں جلدی مشہد کیسے جاؤں. جیسے مشہد پہنچا، مسجد والوں سے پوچھا شیخ حاجی کو یاد ہے، کوئی پتہ ہے؟ کچھ پتہ نہیں، وہ کمبخت مولوی کہاں گیا. کسی نے ایڈریس نہیں بتایا. کسی نے کہا اس کا ایک دوست تھا جو مشہد کے پرانے بازار میں کام دکان ہے اس کی، اس کے پاس گیا. کہا کہ تمہیں شیخ حادی کا پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. 1 سال پہلے کی بات ہے جب شیخ ہادی مشہد کو چھوڑ رہے تھے میرے پاس آئے. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بخار ہو گیا تھا. میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، ڈاکٹر نے مجھے سوئی لگائی اور میں نے محسوس کیا نماز جماعت پڑھانے سے پہلے ہو سکتا ہے تھوڑا خون میرے جسم پر ہو، اسے صاف کر لوں. میں ٹوائلٹ گیا، الاسٹر پلاسٹر نکال کے پھینک کر ٹوائلٹ سے نکلا، ہاتھ دھو کر آ گیا. لوگوں نے مجھے تہمت لگا دی، اتنی بدگمانی کہ یہ وضو بغیر نماز پڑھا رہے ہیں. انہوں نے خود کو بودر تک نہیں کیا، خود کو تکلیف نہیں دی. مجھ سے پوچھ لیں مولانا کل آپ نے وضو کیوں نہیں کیا؟ میں بتاؤں وضو میرا ٹوٹا ہی نہیں تھا. میں ٹوائلٹ کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں نہیں گیا تھا، میں کسی اور کام سے گیا تھا. اور اب میں مشہد چھوڑ کر نجف جا رہا ہوں، مولا علی کی خدمت میں رہوں گا، مرتے دم تک ادھر رہوں گا اور میری زندگی ادھر ہی گزرے گی. یہ شخص کہتا ہے کہ میں جب بھی کربلا نجف جاتا تھا، نجف کی گلیوں میں پھرتا تھا، عربوں سے پوچھتا تھا، عراقیوں سے، بھائی کیا تم شیخ ہادی نامی شخص، ایرانی شخص کو جانتے ہو؟ وہ کہتے تھے ہم نہیں جانتے. جب بھی کوئی زائر کربلا جاتا تھا اسے تھوڑے پیسے دے دیتا تھا، بھائی یہ پیسے لے لو، میری طرف سے جاؤ شیخ ہادی کو ڈھونڈ لو، اور شیخ ہادی اگر مل گئے ان سے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دو. کہیں قیامت کے دن شیخ ہادی میرا گریبان تھام نہ لے، تو نے میری زندگی کو ایک بدگمانی کی وجہ سے برباد کر دیا. عزیزان محترم، تبھی تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو خشک مقدس دیندار ہیں انہوں نے دین کو اتنا نقصان پہنچایا ہے جتنا دشمن نے نقصان نہیں پہنچایا ہے.